السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دو کنارے کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ کیا درِ شاہ آئمہ اور تیمور کی شادی روکنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا ولید اس کی درِ شاہ کی سازش کو بھانپ لے گا؟ ڈرامہ سیریل آنے والے دو کنارے کے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی آئمہ کے پاؤں میں موچ آتی ہے تو گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ سب اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے کر آتے ہیں اور پھر درِ شاہ کے چہرے پر ایک سکون سا چھا جاتا ہے، جیسے کہ اسی کو تو اسی کا انتظار تھا۔ اور پھر وہ تو کچھ دیر بعد دہراتی ہے کہ ہمیں آئمہ کی شادی کو تھوڑا لیٹ کر دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ولید غصے میں آ جاتا ہے، پھر دو ٹوک آواز پر کہتا ہے کہ درِ شاہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آئمہ کی شادی جس تاریخ کو طے ہے اسی تاریخ کو ہوگی، اور آج اس کی مہندی ہے تو آج اس کی مہندی ہر حالت میں لازماً ضرور ہوگی۔ ولید نہ صرف درِ شاہ کو روکتے ہیں بلکہ آئمہ کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا فکر مت کرو، تمہاری مہندی کا فنکشن بھی ہو جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور پھر اسی ٹائم تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو انہوں نے کال کی ہوتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے اور پھر آئمہ کو چیک کرتا ہے اور وہ تھوڑی آئمہ کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کا کہتا ہے اور وہ کچھ آئمہ کو دوائیاں دیتا ہے۔ پھر وہ دوائیاں آئمہ کو پلائی جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد آئمہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس کی مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خوشی کا منظر ہوتا ہے، خوشی کا سما چھایا ہوتا ہے۔ درِ شاہ اندر ہی اندر من میں پریشان رہتی ہے اور اس کا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں، ہر طرف خوشی کا منظر چھایا ہوتا ہے اور آئمہ اور تیمور کی مہندی کا فنکشن بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ساری رسمیں ہو جاتی ہیں اور وہ خوشحالی کے ساتھ سب کچھ فنکشن اٹینڈ ہو جاتا ہے۔ سب خوشحالی کے ساتھ ان کا مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں اور سب خوشی کے ساتھ ان کا فنکشن اٹینڈ کر کے سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان سے کہتا ہے کہ کل آئمہ کی مہندی کا فنکشن تو بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اور کل ان دونوں کا نکاح ہے۔ اور پھر درِ شاہ دل ہی دل میں یہ تسلیم کر رہی ہوتی ہے کہ درِ شاہ کا رویہ نہ صرف آئمہ اور تیمور کے ساتھ ہی زہریلا ہے بلکہ وہ اپنی ننھی سی بیٹی کے ساتھ بھی اس کا رویہ زہریلا ہی ہے، بلکہ جب وہ بچی روتی ہے تو وہ اپنی بچی کی ذمہ داری بھی اپنی آیا پر ڈال دیتی ہے، اس کا خیال ہی نہیں رکھتی، بے حس ہو جاتی ہے۔ اور ولید سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ درِ شاہ تم سن نہیں رہی کہ تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں آواز ہی نہیں آ رہی اور تم کن خیالاتوں میں گم ہو۔ درِ شاہ غصے سے کہتی ہے کہ میں 24 گھنٹے اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں اس کی نوکر لگی ہوئی ہوں اور پھر آیا ہے نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ اور پھر ولید کہتا ہے غصے سے ولید کہ تمہیں تو کچھ حیا کرنی چاہیے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، آخرکار تم اس کی ماں ہو اور پھر تم اس کے ساتھ اتنا ایسا بیہیویئر کیوں کر رہی ہو، تم اس کی ماں ہو، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ درِ شاہ جو ہے غصے سے پھر کہتی ہے کہ اگر اتنا ہی خیال ہے تو آپ خود ہی خیال رکھیں، میرے سر مت کھائیں، میرے پہلے ہی دماغ میں درد ہو رہی ہے، میرا سر مت کھائیں، آپ اتنا آپ کو احساس آ رہا ہے، اس پہ پیار آ رہا ہے تو خود ہی ہمدردی آ رہی ہے تو خود ہی اس کا خیال رکھ لیں۔ آخرکار نکاح کا وقت بھی آ جاتا ہے، نکاح کی تقریب کا دن بھی آ جاتا ہے، سب خوشی کا منظر چھایا ہوتا ہے اور آئمہ اور تیمور جو ہے تیار ہوتے ہیں اور ان کی رخصتی کا ایک طوفان جو ہے جذبات کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ خوشی سے اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ دوسری طرف درِ شاہ جو ہے آئمہ بھی بہت خوش ہے، تیمور بھی بہت خوش ہے، لیکن ان کی خوشیوں سے درِ شاہ بہت ہی زیادہ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھئی کیا درِ شاہ نے ایسی کیا غلطی ہے جو آئمہ کو تکلیف نہیں دے پائی، آئمہ خوشیاں لے جا رہی ہے اور درِ شاہ نے اسے کیوں تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ درِ شاہ تو ان کی تکلیف خوشیوں سے جلتی ہے، پھر اسے وہ کیوں تکلیف نہیں پہنچا رہی، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے ذہن میں۔ درِ شاہ ان کے خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنائے گی۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔